بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نام جماعت اردو کے مضمون میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حصہ نظم میں ہم نے حمد کے 2 اشعار پڑھے تھے، آج ہم اس سے آگے کام کریں گے۔ شعر نمبر 3 کریں گے۔ شعر نمبر 3 ہے: محرم بھی ایسا ہے جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ نہ کہہ سکا جس پر یاں بید کھلا تیرا۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو جاننے والا ایسا ہے کہ جیسے نہ جاننے والا جسے جاننے کا دعویٰ ہے وہ کتنا جان سکتا ہے۔ اس میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ انسان کھلی آنکھوں سے کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، مگر اس کی حقیقت اور اصلیت کو پا لینا ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ اس کی قدرت کے شاہکار نمونے سورج، چاند، ستاروں کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی اندھیروں میں ہے۔ لیل و نہار کی گردش انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب تک کہ اللہ خود بصیرت کی آنکھ عطا نہ فرمائے، اس کے لیے پورا جہاں تاریک ہی تاریک ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا: دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ انسان کو دل کا نور تب ہی نصیب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے خالق و مالک کے حوالے کر دے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت و ریاضت اور مجاہدے کرتا ہے تو ایسا مقام آتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز کھل جاتے ہیں، پھر بھی حالی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے وہ بھی اس کی شان کبریائی اور عظمت بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے، کیونکہ عبادت و ریاضت سے قرب الہی تو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن اس کائنات کے خالق و مالک کو مکمل طور پر سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بقول اکبر العبادی: عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ اسی لیے حالی کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کی ذات کے بارے میں بتا نہ سکنے کی وجہ سے نہ جاننے والوں کے مترادف ہوتا ہے، گویا محرم اور نامحرم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ تو تھا شعر نمبر 3، آگے ہم کریں گے شعر نمبر 4۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچنا، اچھا لگنا، خلت سلطانی، بادشاہی لباس، کملی، درویشانہ لباس، مگن، محو، گدا، فقیر۔ اس میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ درویش اپنے پھٹے پرانے لباس میں بھی خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ اس کی نظر میں بادشاہی لباس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ اس میں الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ جس شخص کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے وہ دیگر کسی قوت اور طاقت کا محتاج نہیں رہتا، نہ ہی کسی بادشاہ کی شان و شوکت اس کی نظروں میں کوئی اہمیت رکھتی ہے اور نہ ہی مال و دولت کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ بادشاہ کی نگاہ میں اس کی بادشاہت بظاہر بڑی پرکشش ہوتی ہے، لیکن دلی اطمینان اور حقیقی سکون کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک درویش جسے اللہ تعالیٰ نے قناعت، صبر اور شکر جیسی دولت سے نوازا ہے، راتوں کو میٹھی نیند سوتا ہے اور حرص و لالچ سے کنارہ کش ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ بقول اقبال: کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ ٹھیک، اس کے بعد ہے کہ جب انسان اپنے مقام کو پہچان لے، اسے اپنے رب کی پہچان نصیب ہو جائے اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ کائنات کا مالک رب العالمین ہے جو سارے جہاں کی حفاظت اور پرورش کرتا ہے، پھر دنیا کی کسی شخص یا بادشاہ کا ظاہری وقار اس کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتا۔ دل کا جو سکون اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے فقیروں کو نصیب ہوتا ہے، ان بادشاہوں کے نصیب میں کہاں۔
بقول شاعر، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا یہ درویش دنیا میں ملنے والی ہر آزمائش کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں اور اسی آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے لیے سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے اور اسے دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی سمجھتے ہیں۔ یہ تھا بیٹا شعر نمبر 4۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 5۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ شے، چیز، محیط، چھایا ہوا، رنج و مصیبت، دکھ اور تکلیف، گلہ، شکایت، شکوہ۔ اس شعر میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ پریشانی اور تکلیف میں تیرا شکر کرتے ہیں، آخر کار تو ہی انہیں اس جہاں کا حقیقی خالق و مالک نظر آتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، پوری کائنات کو اس نے تخلیق کیا ہے، سورج، چاند، ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ شعر ہے، اسی کا حکم جاری ہے زمینوں و آسمانوں میں اور ان کے درمیان جو ہیں مکینوں اور مکانوں میں۔ بعض اوقات انسانوں سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ دنیا کے مسائل سے گھبرا کر آہ و فغاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں دنیا کے تمام وسائل میں اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اس جہاں کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کی گرفت اور دائرۂ اختیار سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگرچہ اللہ کا گلہ حقیقت میں نافرمانی اور ناشکری ہے، یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی، پھر اللہ کی توفیق سے اور اس کے بے شمار احسانات سے خدا کی عظمت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں اللہ کے وجود کا اقرار پہلے سے موجود ہوتا ہے، مگر مسائل کی شدت اور بشری کمزوریاں نافرمان بنا دیتی ہیں۔ انسان پھر سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر رنج و مصیبت آ جائے تو کبھی شکوہ نہ کرے بلکہ اسے نعمت سمجھے، کیونکہ یہ پریشانی ہمارے اختیار سے نہیں آتی۔ جب کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے پریشانی کا لاحق ہونا ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، جب تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے لوح محفوظ میں موجود ہوتی ہے۔ بیٹا یہ تھی آپ کے اشعار، شعر نمبر 3، 4 اور 5۔ آپ نے ان تینوں اشعار کی تشریح اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پوری توجہ سے آپ نے کام کرنا ہے۔ کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔